ذرا سوچئے، آج کا پاکستان جہاں اذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے اور دین اسلام کی روشنی عام ہے، لیکن کبھی یہ سرزمین بتوں اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں صرف ایک نوجوان آیا، صرف 17 سال کا، جس نے اپنی بہادری اور ایمان کی طاقت سے تاریخ بدل دی۔ وہ کون تھا؟ وہی جس کا نام صدیوں بعد بھی ہر زبان پر ہے، محمد بن قاسم۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم مجاہد نے کس کرب اور قربانی سے سندھ فتح کیا اور کس طرح اپنی کم عمری کے باوجود ایک عظیم سلطنت کا دروازہ اسلام کے لیے کھولا؟ آئیے چلتے ہیں کہ ایسی داستان کی طرف جو نہ صرف تاریخ ہے بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی حقیقت بھی ہے۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں طائف کے ایک معزز اور بہادر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس بچے کی پرورش ایسی ہوئی کہ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیگ زنی اور قیادت کا جوہر ان میں جھلکنے لگا۔ ان کے والد قاسم بن یوسف ایک نیک اور بہادر شخص تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا حجاج بن یوسف نے کی، جو بنو امیہ کا طاقتور گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف اگرچہ سخت طبیعت کا انسان تھا، مگر اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، محمد، تمہارے اندر ایک سپہ سالار کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اللہ چاہے تو تم اسلام کے جھنڈے کو بہت دور تک لے جاؤ گے۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ عرب تاجروں کے جہاز جو سری لنکا سے مال اور مسلمان عورتیں لے کر آ رہے تھے، وہ راستے میں سندھ کے بحری قزاقوں نے لوٹ لیے۔ عورتیں قید کر لی گئیں اور قیمتی سامان چھین لیا گیا۔ یہ قید شدہ عورتیں چیخ کر کہنے لگیں، یا حجاج، ہماری مدد کرو۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف کو ملی تو اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو لکھا اور کہا، یہ ہمارے ایمان اور عزت کا سوال ہے، ہمیں سندھ پر لشکر کشی کرنی چاہیے۔ پہلے ایک چھوٹا لشکر بھیجا گیا مگر ناکام ہوا۔ اس کے بعد حجاج نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑے اور قابل جرنیل کو بھیجا جائے، لیکن سوال یہ تھا کون؟ آخرکار حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ صرف 17 سال کے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنے چھوٹے لڑکے کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے۔ حجاج نے جواب دیا، یہ عمر نہیں، ایمان اور حوصلہ ہے جو فتح دلاتا ہے۔ محمد بن قاسم لشکر لے کر سندھ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سپاہی تھے بلکہ حکمت عملی کے ماہر بھی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مضبوط کیا، ہر فوجی کو ایمان کی طاقت سے تیار کیا اور کہا، ہم یہاں زمین یا مال کے لیے نہیں آئے، ہم اسلام کا پیغام دینے آئے ہیں۔ جو ظلم کرے گا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کے مقابلے پر آئیں مگر وہ سب شکست کھا گئیں۔ بالآخر محمد بن قاسم کی فوج دیبل کے قلعے کے قریب پہنچی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہندو بت خانہ تھا اور راجہ داہر کی فوجیں مضبوطی سے موجود تھیں۔ محمد بن قاسم نے محاصرہ کیا اور بڑی حکمت سے قلعے پر حملہ کیا۔ ایک دن ایک پتھر ہندو مندر کے جھنڈے پر لگا اور جھنڈا گر گیا۔ ہندو فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور یوں دیبل مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہاں پہلی مسجد بھی قائم کی گئی جو بر صغیر کی پہلی مسجد تھی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھے اور راجہ داہر سے مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی سندھ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ راجہ داہر ہاتھی پر سوار ہو کر آیا، اس کے ہزاروں سپاہی نعرہ لگا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج سے کہا، آج کی رات اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ جنگ شروع ہوئی، ہاتھیوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور فضا میں گرد و غبار چھا گیا۔ محمد بن قاسم آگے بڑھے اور اپنے جوانوں کو حوصلہ دیتے رہے۔ بالآخر مسلمانوں نے راجہ داہر کے لشکر کو شکست دے دی۔ خود داہر جنگ کے میدان میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سندھ کی تقدیر بدل گئی۔ یہاں اسلام کا پرچم بلند ہوا اور عوام نے ظلم سے نجات پائی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے دیا، صرف جزیہ مقرر کیا۔ انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئیں۔ مگر جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور خلافت میں تبدیلی آئی تو محمد بن قاسم کے دشمنوں نے نئی حکومت کو ان کے خلاف ورگلا دیا۔ انہیں بلا کر قید میں ڈال دیا گیا اور کہا جاتا ہے
کہ وہ جوانی ہی میں شہید کر دیے گئے۔ یوں ایک نوجوان جس کی عمر سے 20 برس تھی، بر صغیر کی تاریخ بدل گیا۔ اس نے یہاں اسلام کا دروازہ کھولا اور عدل کی بنیاد رکھی۔ اگر وہ مزید کچھ عرصہ زندہ رہتا تو شاید بر صغیر کا نقشہ اس وقت ہی مکمل طور پر بدل جاتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر محمد بن قاسم کو مزید وقت ملتا تو آج بر صغیر کی تاریخ مختلف ہوتی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔